ڈاکٹر سرور، آپ کا بے حد شکریہ. آپ نے گڈ گورننس کی جن پہلوؤں پر بات کی وہ آئی آر کے اسٹوڈنٹس کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. پروفیسر سکندر مہدی میرے بھی استاد ہیں. پروفیسر سکندر مہدی صدر شعبہ کی حیثیت سے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کراچی یونیورسٹی میں فرائض انجام دے چکے ہیں. آپ یونیورسٹی آف ڈھاکہ اور آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں. اس وقت کراچی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کائٹ میں بحیثیت پروفیسر رجسٹرار اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. اس سے قبل آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ زیبسٹ میں بحیثیت پروفیسر اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں. پاکستان اور پاکستان سے باہر علمی اور تحقیقی حلقوں میں پیس ایجوکیٹر اور اسکالرس کی حیثیت سے ایک مستند نام مانا جاتا ہے. ڈاکٹر مہدی نے بیرون ملک جن اداروں اور ممالک میں بین الاقوامی تعلقات اور پیس اسٹڈی کی تعلیم دی ہے ان میں ڈھاکہ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف جموں، یونیورسٹی آف انسبرگ آسٹریا شامل ہے. اس کے علاوہ وزٹنگ فیکلٹی اور ریسرچ فیلو کی حیثیت سے آپ ہینری اسٹمسن سینٹر واشنگٹن ڈی سی، انٹرنیشنل پیس ریسرچ سینٹر اوسلو اور میوزیم آف ورلڈ پیس ریٹ سومیکین یونیورسٹی جاپان میں بھی اپنے تدریسی فرائض انجام دے چکے ہیں. سر پلیز تشریف لائیے گا. جناب ڈاکٹر سلمان محمد صاحب، پینل کے معزز اراکین، ڈاکٹر سید وسیم الدین، ڈاکٹر شاہد حسن صاحب، ڈاکٹر احمد قادری اینڈ ڈاکٹر عدنان سرور. معزز حاضرین، بہت سارے سینئر فیکلٹی ممبرس دوست یہاں بیٹھے ہیں. ان سب کو میں بہت خوشی ہو رہی ہے. اور جناب جاوید صادق صاحب ہمارے پرانے دوست، بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ جہاں اتنے پڑھے لکھے لوگ اور ینگ اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ ہمارے اپنے 2 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر وسیم الدین جو صدر شعبہ ہیں بین الاقوامی تعلقات کے، اور ڈاکٹر عدنان سرور، یہ ہمارے اسٹوڈنٹ تھے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اس پینل میں شریک ہوا جہاں آپ تھے. یہ پینل بڑا ڈسٹنگشڈ پینل ہے. ڈاکٹر قادری ہمارے دوست، آپ بھی ہیں. ہاں، ڈاکٹر قادری ہمارے دوست برسوں کا ساتھ ہے اور یہ بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے. تو we are discussing Pakistan's foreign policy. In other words, we are discussing about some fictional issues. And I remember a story. These were the days of 1980s. There were Afghan refugees, a lot of them, they are still here. And one Afghan refugee sent a list to the government officials کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. تو اس لسٹ میں تھا کہ ایک ریفریجریٹر ہونا چاہیے، ایک ٹیلی ویژن ہونا چاہیے، ایک ایئر کنڈیشنر ہونا چاہیے، اور میرے ساتھ اسٹینوگرافر ہونے چاہیے اور سیکرٹری ہونے چاہیے. اب پاکستانی حکومت کے افسران کو بڑا تجسس ہوا کہ یہ کس قسم کا ریفیوجی ہے اور یہ کس قسم کی ڈیمانڈ پیش کر رہا ہے. تو ایک ہائی آفیشیل اس کے پاس گئے
और उससे पूछा कि व्हाट वेर यू डूइंग व्हेन यू वर इन अफगानिस्तान. तो द फेलो सेड दैट आई वाज अ रेलवे मिनिस्टर देयर. Then the Pakistani official said that there is no railway minister there is no railway in Afghanistan. How could you be in the railway ministry? तो उसने कहा कि but you also have a law minister. See? So, अब जो पिछले दिनों की मैं चीज़ें देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर आज वो अफ़गान रेफ्यूजी होता कैंप में तो शायद ये कहता है कि यू आल्सो हैव ए फॉरेन मिनिस्ट्री. मैं आपकी तवज्जो आपको आई विल इनवाइट योर अटेंशन टुवर्ड्स a decision made, and the announcement was made in Saudi Arabia about the formation of an anti-terror coalition. 34 Muslim states were mentioned, and Pakistan's name was also there. According to the newspaper reports, according to the channel reports, the Ministry of Foreign Affairs didn't know about it. And this is a very major initiative. This is originally a sort of a very unusual sort of thing. And the United Nations was there, and there could have been an umbrella. And you don't find Iran in it, you don't find Oman in it, you don't find Iraq in it, I think, and Syria in it. And they're all fighting against terrorism. Now this is the condition, 34 states, and in the Senate, Sartaj Aziz said yesterday, he tried to defend the position, but no details about Pakistan's role in the coalition has come as yet. So this is decision making in foreign policy in Pakistan. A few days earlier, all of a sudden, we heard about Heart of Asia conference. There was no initial groundwork there. There was no discussion in the newspapers. There was no discussion in the TV channel. All of a sudden, we found that the conference has taken place, and a lot of international guests came in. So in civilized countries, in countries where there is respect for public opinion and the peoples and the citizens, they discuss these issues, try to build up a consensus, try to come out with critical analysis, and then they establish, they formulate, they convene a conference. Compare it with the conference which took place from 30th November to 11th December in Paris. Soon after the terrorist attack, they said that the conference will be on, and more than 150 heads of states and governments went there. Such was the security system in France immediately after the attack. So, and they have been discussing, there were panel discussions, there were group discussions for several years going on. So that is how you educate your people. Then you go a little farther and you find that all of a sudden there was a negotiation. The Taliban were brought on the table, others were brought on the table. Who ordered them? Who asked them to come here? So all of a sudden you find these things happening. So you know, this is what is happening in Pakistan, and we find that all the time the governments have been talking about non-option. हम क्या करें जी, इसके अलावा कोई चारा नहीं था. हमने यूएस से मिलिट्री पैक्ट किया सियाटो सेंटो क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था. हमने कश्मीर की जंग में गए तो वो कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास. इंडिया से 3 जंगें हुई और वो जंगें हम क्या करते, जंग हुई तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था.
یہ اسی طرح ہے جیسے کہ جب بھی یہاں پہ گورننس کا ایشو آیا اور اقتدار کے بھوکے لوگوں نے ملک پہ میں تو کہوں گا قبضہ کیا. غلام محمد کو آپ اس کے دور سے دیکھیں, اس سے پہلے کے دور کو دیکھیں, تو آپ غلام محمد ایک گورنمنٹ کو ڈسمس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا تھا, اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا. پھر وہ اسمبلی ڈیزالو کرتا ہے, میجر جنرل اسکندر مرزا اسمبلی ڈیزالو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی آپشن نہیں تھا, ملک برباد ہو رہا تھا, تباہ ہو رہا تھا. اور کچھ دنوں کے بعد ایوب خان اسے رخصت کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ملک کے لیے بہت ضروری تھا, اور 10 سال حکومت کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر یحییٰ خان سنبھالتے ہیں, اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سول وار ہونے والی تھی اور ہمیں یہ کرنا تھا. پھر ملٹری ایکشن کو جسٹیفائی کرتے ہیں. پھر وہ ضیاء الحق کا دور آتا ہے. تو یو نو اٹ از وی ہیو اے پالیسی آف نان آپشن. یہ میرے خیال میں صرف اس لیے ہوا ہے کہ پاکستان میں کریٹیوٹی کو پروموٹ نہیں کیا گیا, ایک اوپینین کو پروموٹ نہیں کیا گیا. ممکن ہے کہ وہ اوپینین مائنورٹی کی اوپینین ہو, لیکن جب معاشرے میں مائنورٹی کی اوپینین کو عزت دی جاتی ہے, اسے تحفظ دیا جاتا ہے, تو کریٹیوٹی آگے بڑھتی ہے. فارن پالیسی فارن سیکرٹری کا کام نہیں ہے, فارن پالیسی ان ایمبیسڈرس کا کام نہیں ہے. ان کو صرف انفارمیشن پاس آن کرنی ہوتی ہے, پارٹیاں کرنی ہوتی ہیں. اور آپ اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کتابوں کو پڑھیں تو دیز آر آل ڈسکرپٹیو, ٹاکنگ اباؤٹ دا وزٹس آف دا گورنمنٹ آفیشیلس اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ اے فیو الائنسز اینڈ ٹریٹیز. واٹ واز بہائنڈ اٹ؟ ہم کوئی نئی پالیسی کیوں نہیں بناتے؟ اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چین کے بہت اچھے دوست ہیں, تو بھائی کسی اور سے نہیں, چین سے ہی کچھ سیکھ لیا ہوتا. کہ چائنا کے آپ 2 میجر انیشیٹوز دیکھیں کہ اٹ از اے کمیونسٹ کنٹری, اٹس اے کمیونسٹ کنٹری, اٹس اسٹل این آئیڈیولوجیکل کنٹری. لیکن ارلی 70s میں اور لیٹ 70s میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ دنیا بدل رہی ہے, دنیا بدل رہی ہے اور ہمیں بدلنا ہے. اور انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کو رکھتے ہوئے ٹوٹل چینج لے آئے. وہ ایک کیپٹلسٹ نظام, آلموسٹ اے کیپٹلسٹ نظام چائنا میں لے آئے اور آگے بڑھے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ایک حوصلہ ہے ایک نئی پالیسی کی طرف جانے کا بھی. پھر آپ اس کے بعد دیکھیں کہ چین کا ایک لانگ ٹرم ٹارگٹ ہے کہ ہمیں گریٹ پاور بننا ہے, ہمیں سپر پاور بننا ہے, ہمیں بہت امپورٹنٹ پاور بننا ہے. تو چائنا نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ بھئی ہم اگر لوگوں سے لڑتے رہیں گے, ملکوں سے لڑتے رہیں گے, تو پھر ہم تو انہی جھگڑوں میں پھنس جائیں گے. تو ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو وی ہیو ٹو پروموٹ پیس ان دا ریجنس, وی ہیو ٹو پروموٹ پیس ان دا ورلڈ. تو آپ دیکھیں کہ چین نے ایک طرف روس سے اپنے تعلقات استوار کیے, دوسری طرف اس نے امریکہ سے بھی اپنے تعلقات رکھے ہیں, اور تیسری طرف اپنے ہمسایوں سے اس نے ڈیولپ کیا. اور آپ چین کی خارجہ پالیسی اور چین کی پالیسی کو پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ ایک ہانگ کانگ جو ہے اٹ واکس بیک ٹو چائنا, اینڈ کشمیر از گوئنگ اوے فرام اس ڈسپائٹ آل دا پروپیگنڈا دیٹ وی آر ڈوئنگ. تو یہ ہماری خارجہ پالیسی کا المیہ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کون بناتا ہے. آپ میری جو اسٹڈی کہتی ہے وہ یہ اسٹڈی کہتی ہے کہ آپ کو کریٹیو لوگوں کو لانا ہوگا. آپ مینیجرز کے ذریعے نہ ڈومیسٹک پالیسی بنا سکتے ہیں, نہ آپ خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں. دونوں کا بہت ہی باہم رشتہ ہے. امجد اسلام امجد کہتے ہیں, کہاں آ کے رکتے تھے راستے, کہاں موڑ تھا اسے بھول جا, وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ, جو نہیں ملا اسے بھول جا. وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئیں,
دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا. لیکن بھول نہیں سکتے ہمیں جو ہے ماضی سے سبق حاصل کرنا ہوگا، تبھی ہم آگے بڑھیں گے. ہمیں اسے دیکھنا ہوگا اور شاید یہ بھی سوچنا ہوگا، جس کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. تو اگر اس طریقے سے خارجہ پالیسی بنائی جاتی رہی تو ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں. یہ وہ دنیا ہے جہاں یورپ میں جہاں صدیوں جنگیں ہوئی ہیں، 28 ملکوں کے بارڈرز ختم ہو گئے ہیں، ویزا سسٹم نہیں ہے، اور اندرونی چپلکش ہے، اندرونی سیاست ہے، اندرونی پرابلم ہے. لیکن یورپ میں جنگ نہیں ہو رہی ہے. آپ کینیڈا اور امریکہ کو دیکھیں کہ وہ چھوٹے ملک اور بڑے ملک کا رشتہ ہے. کینیڈا فوجی اعتبار سے امریکہ کے برابر نہیں ہے. نہ کینیڈا نے کوشش کی امریکہ کے برابر ہونے کی، نہ کینیڈا امریکہ کے نیوکلیئر پاور سے خوفزدہ ہوا ہے. لانگسٹ پیسفل بارڈر ہے. آپ کوسٹاریکا کو دیکھیں، ایک کنٹری ہے لیٹن امریکہ میں، تمام کنٹریز جنگوں سے پریشان ہوئی، لیکن اٹ پرسوڈ اے پالیسی آف پیس اینڈ اٹ از ون آف دا موسٹ پراسپرس کنٹریز. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کو انقلابی خطوط پہ اور بالکل جدید خطوط پہ اور موجودہ زمانے کے حساب سے بنائیں، اور یہ اسٹرائل اور یہ بیرن فارن پالیسی بیسڈ آن پروپیگنڈا، دس از ناٹ گوئنگ ٹو گیو اینی تھنگ ٹو آور کنٹری. تھینک یو ویری مچ.